بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال اس کی آیت نمبر 72 سے 75 تک، 72 سے 75 تک مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات کے ساتھ سورۃ الانفال اس کی الحمدللہ تکمیل ہو جائے گی۔ تو یہ سورۃ الانفال کا اصل میں آخری کہہ لیں حصہ ہے جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے درس کے اندر جو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان ساری ہی آیات کے اندر اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے سامنے مسلمانوں کے 4 گروہوں کا یا 4 قسم کے مسلمانوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر اس کی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی کہ وہ کیسے کیسے ان کی صفات کیا ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑے فتنے اور فساد، ایک بڑے قسم کے فساد کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مہاجرین اور انصار ان کے حوالے سے آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح سرائی کی ہے، اور آخر میں جو اولین مہاجر ہیں جنہوں نے پہلے ہجرت کی، اور اسی طرح انصار جو ہیں، اللہ رب العزت نے بعض کے کچھ گروہوں کو یا کچھ لوگوں کو بھی اولین مہاجرین اور انصار کا ساتھی قرار دیا ہے۔ تو ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کو ان کا ساتھی کیوں قرار دیا گیا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں، کیا ان کے اندر وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان بعد والے مسلمانوں کو بھی اولین مہاجرین اور انصار کے ساتھ گنا ہے، چنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے جو 2 موضوعات ہیں، مسلمانوں کی 4 قسمیں جس میں آئیں گی ہمارے سامنے، اور بڑے فتنہ و فساد کی جو وجہ ہے، اس کی جڑ جس کا تذکرہ ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ تو یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 72 اور 73، یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان میں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ انا، اللہ فرماتا ہے بے شک، الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، سب ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے یقیناً، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ ہاجروا، یہ ہجرت کا لفظ اردو میں بھی ہم اسی انداز میں بولتے ہیں، اور ساتھ فرمایا وجاہدوا، اور ان سب نے جہاد کیا، یعنی انہوں نے ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اور سب نے جہاد کیا۔ کیسے؟ بِأَمْوَالِهِمْ، بھی ساتھ اموال، مال کی جمع ہے، ہم اپنے، یعنی انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کیا، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں لگائے اور اپنی جانیں بھی لگائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَالَّذِينَ آوَوْا، اور الَّذِينَ، وہ لوگ جو، آوَوْا، یہ آوا، یہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، جگہ دینے کو، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، وَنَصَرُوا، اور جن سب نے مدد کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض ہیں، اولیاء بعض، دوست بعض کے، یا پھر وارث بعض کے۔ تو اولیاء کے دونوں ہی معنی کیے گئے ہیں، وارث بھی اور دوست بھی۔ والذین آمنوا، اور الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، لکم یعنی لا، یہ لیے کے معنی میں ہے، اور کم، تم سب کے لیے نہیں ہے، من ولایتہم، من، میں سے، یعنی کچھ بھی، ولایا، اور جیسے اولیاء شروع میں اوپر بات آئی تو ولایا یہاں پر بھی اسی دوستی اور ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے
من ولایتہم، ان کی دوستی یا ان کی مدد میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. من شیئن، یہ مزید آگے فرمایا من شیء یعنی کچھ بھی، حتی یہاجروا، حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ سب ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصُرُوكُمْ، وَإِن اور اگر، استنصروا، استن میں نصرہ، اصل تو دیکھیے ناصرہ ہے مدد کرنا، تو استن الف سین تا جو شروع میں لگا ہے اس سے اس کی طلب کا معنی آتا ہے، یعنی مدد کو طلب کرنا. اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فی الدین، دین کے معاملے میں، دین میں، فعلیکم، فا تو علی اوپر، کم تم سب کے، تو یعنی تم پر پھر لازم ہے النصر مدد کرنا، یعنی اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو تب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. الا علی قوم بینکم، ہاں یہاں پر پھر ایک استثناء بتا دیا، ایکسیپشن بتا دی، الا سوائے، علی قوم ایسی قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، بین درمیان کو کہتے ہیں، بینکم تم سب کے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی عہد ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا، و اور الذین وہ لوگ جو کفروا ان سب نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اگر، الا یعنی سوائے یا اگر، نہ، تفعلوا تم سب نے عمل کیا، ہو اسے، یعنی اگر تم سب بھی ایسا نہیں کرو گے، تکن تو ہوگا، فتنتن فتنہ، یا فتنہ سے مراد امتحان، اور فتنہ فساد بھی، جیسے آج کل فتنے کا لفظ اس انداز میں بھی استعمال ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور فساد ہوگا کبیر بہت بڑا. تو یہ ہم نے دو آیتیں ان کا ترجمہ اور اس کی جو تلاوت آپ کے سامنے رکھی. اب اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس میں کچھ احکامات ہمارے سامنے ہیں، اور جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا اس کے موضوع کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور آئندہ جو آیات بھی آ رہی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 4 گروہوں کا یا 4 قسم کے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو انہی کے زمانے میں اصل میں مسلمانوں کی یہ جو 4 اقسام تھیں وہ سامنے آ گئیں، ان کا پتہ چل گیا. اسی وجہ سے خود قرآن مجید کے اندر جو اللہ کے نبی پر نازل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اس آخری حصے میں ان 4 اقسام کا تذکرہ کر دیا ہے. تو ان میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ ہوا جن کو اللہ نے خود قرآن میں ایسے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی سب سے پہلے تو وہ قسم ہے مسلمانوں کا، وہ گروہ ہے کہ جو ایمان لایا ہے سب سے پہلے. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ جو مکہ کے اندر مسلمان اسلام لاتے ہیں، یہ اصل میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا اور جہاد بھی کیا، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. تو یہ اصل میں وہ سب سے پہلا گروہ یا سب سے پہلی قسم ہے مسلمانوں کی کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایمان لائے ہیں، جہاد کیا ہے، نہ صرف اپنی جانوں کے ساتھ بلکہ اپنے مالوں کے ساتھ بھی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا، والذین آووا ونصروا، کہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی. اب اس سے بھی واضح ہمارے سامنے ہے کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ان مجاہدین کو، ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو، جب یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو انصار نے مدینہ منورہ کے اندر ان کو جگہ بھی دی ہے، ٹھکانہ بھی دیا ہے، اور مواخات کے اندر تو انہوں نے دیکھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنے باغوں میں، ہر چیز میں ان کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا اور مسلمانوں کو اس میں حصہ دیا ہے، مہاجرین کو. تو یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنی جگہ بھی دی ہے اور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے. تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے. اور اس کے بعد تیسرا گروہ اللہ رب العزت کیا فرمایا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. تو یہ تیسرا وہ گروہ ہے جو مومن ہے، وہ بھی ایمان لائے ہیں، آمنوا ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ تیسرا گروہ بھی گنوا دیا یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں. تو ان میں ہمارے سامنے یہ تیسرا گروہ بھی آ گیا کہ وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور
اس کے بعد ایک چوتھا گروہ بھی آئے گا جس کے آگے مزید تفصیل بھی آئے گی، وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، یعنی تھوڑا لیٹ انہوں نے ہجرت کی ہے، لیکن انہوں نے بھی ہجرت کی، ایمان بھی لائے اور ساتھ ہجرت بھی کی۔ لیکن یہ درمیان میں تیسرا ایک گروہ گنوایا گیا کہ جنہوں نے ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی ہے۔ آگے انشاءاللہ ان کی مزید تفصیلات بھی آتی ہیں، ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو گروہ مراد لیا تو وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اس سے مراد بالکل واضح بات ہے کہ یہ مہاجر ہیں، یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی کھیپ ہے، یہ سابقون والاولون ہیں، یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں جو ہجرت میں بھی حصہ لیتے ہیں، جو جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور جانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو جہاد ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ آپ صرف فرنٹ اینڈ پہ لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جو آگے جا کر جہاد صفوں کے اندر کرتے ہیں، دشمن کے ساتھ مدبھیڑ کرتے ہیں، دشمن کے ساتھ یعنی باقاعدہ اسلحے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ پشت پناہی کرنے کے لیے لوگ چاہیے جو اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کریں، جو اپنے مالوں کے ذریعے سے ان مجاہدین کی مدد کریں، ان کی پشت پناہی کریں، ان کی نصرت اور مدد کریں، اور ان کے گھر والوں کا یا ان خود مجاہدین کا اور ان کے اسلحے کا اور ان کے جہاد کے اندر جو ضروریات ہیں ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے پورا کریں۔ تو اس جہاد میں یہ دو پہلو رہتے ہیں ہمیشہ، جس کا یہاں پر بھی اللہ نے تذکرہ فرما دیا کہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، اور بے شمار واقعات ان شروع کے جو مومن ہیں ان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ فلاں جنگ ہوئی تو اس کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے حصہ ڈالنے کا حکم دیا اور منادی کروائی، تو کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی نے اپنے پورا تجارت کا مال جو ہے دے دیا ہے، کسی نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے رات کو کمائی کی ہے اور صبح آ کر چند کھجوریں جو کمائی ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دی ہیں۔ یعنی ہر طرح سے انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اور پھر جب جانوں کی باری آئی ہے تو اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں پیش کی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا سب سے افضل گروہ یہ ہے۔ اس کے بعد والذین آووا ونصروا، پھر دوسرا گروہ آتا ہے، یہ ہمارے سامنے جیسے ہم نے پہلے بھی وضاحت کی کہ یہ انصار، یعنی یہ وہ لوگ جو مدینہ کے باسی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی پیشکش بھی کی، پھر ان کو ویلکم بھی کیا، ان کو خوش آمدید کہا، پھر ان کے ساتھ جو ہے اپنی ایک ایک چیز ان کے ساتھ تقسیم کی، ان کو اس میں حصہ دار بنایا۔ تو یہ ہیں جگہ دینے والے، مدد کرنے والے، اور ان کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ مہاجرین انصار سے زیادہ افضل ہیں، یعنی سب سے پہلا درجہ کن کا ہے؟ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر ہیں، اور اس کے بعد دوسرے درجے کے اوپر اسلام کے اندر اگر مسلمانوں میں درجات کے اعتبار سے اگر کوئی درجہ بندی کی جائے تو دوسرا درجہ انصار کا بنتا ہے۔ تو انصار سے مہاجر افضل ہیں، اور اس کے بعد انصار کی باری۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، یعنی اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو اس ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہجرت یا مہاجرین جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، اور ساتھ اللہ کے نبی کی اس خواہش سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہاجرین کے بعد اگر کوئی افضل گروہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ انصار ہے، کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی یہ جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، یعنی اپنے آپ کو ان میں سے گنواتا کہ ان کی اتنی فضیلت ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4330 ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور مومن ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور ایک دوسرے کے حمایت کرنے والے ہوں۔ اور آج ہم دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ کمی ہمیں نظر آتی ہے مسلم امت کے اندر، جس کی وجہ سے آج مسلم امت کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ سب اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے گروہوں، اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے وہ سمٹ کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کو آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو اس میں ایک کمی پائی جاتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل دو قسمیں بیان کی ہیں تو ان کی ایک صفت اصل میں یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، حمایتی ہیں، ولی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ اللہ رب العزت نے اولیاء استعمال کیا ہے
تو اس سے ایک معنی تو واضح ہے کہ دوست، حمایتی، مددگار یہ ہے، اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. یعنی اولیاء سے مراد ایک تو مدد اور دوستی ہے، اور یقیناً وہ ہے، اور دوسرے معنی وراثت کے اندر بھی ایک دوسرے کا جو وارث ہونا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کا بھی ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اور دوسرے مفہوم کے مطابق اشارہ ہوگا اس مواخات کی طرف، وہ بھائی چارہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا، کہ مہاجرین کو انصار میں ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک بھائی چارہ، ایک مواخات اور ایک بردرہڈ جسے کہتے ہیں وہ پیدا کر دی، جس میں ایک دوسرے کا بھائی بن گیا، اور وہ اس انداز میں بھائی بنے کہ ایک دوسرے کا وارث بن گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان میں یہ مواخات قائم کی، جس کی بنا پر جاہلیت کے رواج کے مطابق آپس میں بھائی بننے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے. یعنی پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا اور یہ پہلے سے چلی جاتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ان دونوں گروہوں کے درمیان میں اس کے اوپر اپلائی کر دیا اور فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اس پرانے رواج کے مطابق بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی ایک دوسرے کا بھائی بن جائے، یعنی کہہ دے کہ تم میرے بھائی ہو آج کے بعد، جیسا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تو اب پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن گئے تھے. یعنی اب وراثت میں بھی ان کو ایک دوسرے میں کی وراثت میں بھی حصہ ملے گا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میراث کی آیت جو ہے وہ اتار دی. تو اس آیت میں کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. یعنی پھر اللہ رب العزت نے اولو الارحام، اور آگے یہ آیت آئے گی، آخری آیت اسی سورت کی، سورۃ الانفال کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ جو وراثت جو ایک وقتی طور پر اللہ رب العزت نے، تاکہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں یہاں پر وہ اسٹیبلش ہو جائیں، وہ ایک دفعہ اپنے پاؤں جما لیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس عارضی حکم جو وراثت کا حکم تھا، کہ جو صرف منہ سے زبانی بھائی بھائی کہہ دینے کے بعد وراثت کا بھی حکم آ گیا، تو اس کو اللہ رب العزت نے منسوخ قرار دے دیا. کس آیت سے؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 سے. یعنی یہ عارضی حکم تھا. تو اس وراثت اولیاء کے معنی میں وہ وراثت بھی آتی ہے کہ وہ بعض کے وارث بن گئے، جن کو کچھ عرصے کے بعد جب اللہ نے آیت نازل کی تو یہ وراثت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر صرف جو نسبی رشتے ہیں، یا پھر اسی طرح جو کہہ لیں کہ جو شادی کے بعد انسان کے رشتے بنتے ہیں، صرف وراثت جو ہے انہی کے اندر پھر اللہ رب العزت نے واپس لوٹا دی جو اصل تھی اس کی. والذین آمنوا ولم یہاجروا. اب اس کے بعد تیسرے گروہ کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، تو اس گروہ میں بھی یقیناً وہ پہلی صفت تو پائی جاتی ہے جو کیا ہے؟ آمنو، جو ایمان کی صفت ہے. یہ مومن تو ہیں، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے. تو یہ پہلے جو مہاجر اور انصار جن کی بات ہوگی یہ ان کے علاوہ لوگ ہیں. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ اصل میں مسلمان ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں اور قبیلوں ہی میں رہے، یعنی مسلمان ہو گئے، کیونکہ اسلام کا پیغام تو دور دور تک جا رہا تھا، پھیل رہا تھا، تو جن کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا وہ وہاں پر مسلمان ہو گیا. لیکن جب دارالاسلام جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ کی جب ریاست قائم ہو گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے منتقل ہوتے ہیں، اب مدینہ جو ہے وہ اسلام کا دارالخلافہ قرار پاتا ہے، اور یہی مسلمانوں کا جو ہے وہ گڑھ یا مسلمانوں کا دارالسلام بن جاتا ہے. اسی کے اندر سلامتی ہے، اور اسی کے اندر مسلمان جو ہیں احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. تو اب اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ سب لوگ اس کی طرف ہجرت کریں اور سب لوگ اس دارالسلام کے اندر آ جائیں. تو ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان تو ہو گئے لیکن انہوں نے اس دارالسلام یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی. تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں ہیں، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یعنی حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے تو وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں. اگر وہ بھی مدینہ میں ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو تب تو وہ تمہاری حمایت کے بھی، تمہاری دوستی کے بھی، اور وراثت کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ مواخات کا اصول اور ایک عارضی جو حکم صادر فرمایا تھا وہ بھی اس کے حقدار بنیں گے. ادروائز کیا ہے؟ ما لکم من ولایتہم، تمہاری ان کے ساتھ پھر کوئی حمایت یا وراثت نہیں ہے کسی بھی طرح کی. من شیء حتی یہاجروا، اور شرط لگا دی حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، یعنی ہر ایک کے لیے ہجرت کرنا اس وقت اللہ رب العزت نے لازم قرار دے دیا. ہاں یہاں پر دیکھیے پہلا حکم، اس کو بس سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ یہ
ایک عام جنرل حکم اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمایا کہ ان کی ولایت، ان کی مدد، ان کی دوستی نہیں ہوگی۔ کب تک؟ کہ جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے مالوں کی خاطر، کیونکہ پیچھے سورۃ النساء میں غالباً ہم پڑھ کے آئے تھے جس میں اللہ رب العزت نے اس کو وہاں پر تفصیلاً ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جناب اب اگر ہم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ہمارے گھر یہاں پر ہیں، ہمارے کاروبار یہاں پر ہیں، ہمارے جناب زمینیں جائیدادیں اس جگہ پر ہیں، تو وہ چھوڑ کر مدینہ کے اندر ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے اپنے علاقوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اصل میں ان کی جو کہہ لیں کہ ایمان کے اندر ابھی کمزوری ہے، کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی لوگ منافق تھے، نہ، بالکل یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دیا، کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، تو لہٰذا یہ تھے تو مومن، لیکن کیا ہے؟ ابھی نئے مومن ہیں، ابھی کچے ہیں، ابھی کفار کی غلامی میں رہنے پر کنات کر بیٹھے ہیں کہ ہم کفار کے ساتھ ان کی غلامی میں، ان کے انڈر رہ کر رہنا ہمیں پسند ہے، لیکن اپنا گھر بار چھوڑنا ابھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک ان کا کمزور ایمان تھا، لیکن ایمان موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ان کے حوالے سے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اب غور کریں یہ ظلم کرنے والے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہجرت نہیں کی ہے اور اس دنیا داری کے چکر میں پڑ گئے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یعنی دیکھیے کہ وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہیں، کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر جناب مال و دولت بہتر ہے، یہاں پر ہمارا خاندان ہے، جائیداد ہے، یہ دین کی پرواہ اتنی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر جو اگر کفار حکومت کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اور یہ چیز اس کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ ظلم قرار دیا ہے۔ اور جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ ہم غور کریں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کمزور اور مغلوب تھے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یعنی تم ایسے علاقوں میں کیوں رہے کہ جن کے اوپر کفار کا تسلط ہے، جہاں پر کفار کی حکومت ہے، کفار کے قوانین چلتے ہیں؟ تو بعد میں جو ایسی بہانے ہیں، یہ باتیں کرنا کہ جناب ہم کیا کرتے، ہم تو کمزور تھے، ہم تو مغلوب تھے، تو فرشتے ان کو واضح جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو ایک یعنی ڈرانے دھمکانے کے انداز میں کہ دوزخ اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی اس کو ان کی سزا ملے گی، ہے ایمان والے، لیکن اس معاملے میں ان کو سزا بھی ملے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ۔ اب پہلے تو یہ کہا کہ ان کی مدد یا ان کی دوستی بالکل تمہارے لیے جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، لیکن آگے ایک ایکسیپشن اور ایک کیس بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان استنصروکم فی الدین، اگر دین کے معاملے میں وہ اگر تم سے مدد طلب کریں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا، انہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی اور دارالسلام میں وہ آ جاتے اور مسلمانوں کے گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے، جہاں پر نمازیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر ان کو کھلی اسلام کی آزادی ہے، ان علاقوں میں آتے، لیکن وہ علاقے چھوڑے اور وہ ایسے علاقوں میں رہے کہ جن میں کفر کی تسلط ہے، کفر کی حکومت ہے۔ تو اب وہاں پر یقیناً ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کافر ان پر ظلم کریں، کافر ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کی زمینیں ہڑپ لیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو۔ تو یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر اگر ان پر ظلم کر رہے ہوں اور پھر وہ تم سے مدد مانگیں تو تم پر انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑانا فرض ہے۔ یعنی اگر وہ پکارتے ہیں تمہیں کہ ہماری مدد کرو تو پھر تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یعنی اصل تو یہ ہے کہ ان کا ویسے اگر مدد کی ضرورت نہیں ہے، عام حالات میں تمہیں ان کے بارے میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری دوستی، تمہاری مدد کے، تمہاری وراثت کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ظلم یعنی کی چکی میں پسنا شروع ہو گئے، کافروں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اب اس حالت میں ظالموں کے پنجے سے ان کو چھڑانا تم پر ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا، سورۃ النساء کی آیت 75 ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تو اللہ نے فرمایا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم اگر کسی بستی میں کچھ لوگ ظالموں کے پنجے میں آ جائیں، پکڑے جائیں، تو ایسے لوگ اگر پکاریں تو ان کی مدد جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ مدد کریں۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں پھر آگے ایک ایکسیپشن ہے کہ اب وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن جس قوم کے خلاف وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یعنی وہ ظالم جو ہیں جو ان مسلمانوں کے اوپر جبر اور ظلم کر رہے ہیں، اگر اس یعنی ملک جو کافروں کا ملک ہے یا کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا کوئی کی غلامی جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے اس ملک کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا علی قوم، یعنی سوائے اس کے کہ ایسی قوم کے ساتھ کے خلاف وہ تم سے مدد مانگ رہے ہوں کہ جن کے بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان میں کوئی میثاق ہے، کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی آپ کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ اب غور کریے اللہ رب العزت نے معاہدوں کی پاسداری کا کتنا زبردست حکم جاری کیا ہے کہ معاہدے کو نہیں توڑا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں تو زیادتی ان لوگوں نے خود کی ہے اپنے آپ کو ان ملکوں کے اندر، ایسے لوگوں کے اندر، ایسے گروہوں کے اندر رہ کر۔ کیوں نہیں؟ اور جیسے اوپر ہم نے فرشتوں کی وہ بات سنی کہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو ایسی صورت میں اگر معاہدہ ایسے کافر قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی، اس کو توڑا نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کی صورت میں حمایت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان ملک یا مسلمان جو گروہ ہے وہ کافروں کے مقابلے میں وہ ان مسلمانوں کی حمایت کرے، جبکہ ان کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی معاہدہ چل رہا، بلکہ ان مسلمانوں سے یہی کہا جائے گا کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے آئیں، یعنی اگر تم بچنا ہی چاہتے ہو ان کے ظلم سے تو آؤ، یعنی ان کے لیے پھر مسلمان ملکوں کو ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنے دروازے کھول لیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ ہجرت کریں، ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر آئیں، ہم آپ کو پناہ دیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے ملکوں میں رہیں۔ تو یہ اصل میں ان کے لیے حکم ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں کتنا یعنی درمیانہ ایک راستہ ہے، کوئی ایکسٹریم نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق کا خیال ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، ہر ایک کو اس کے حوالے سے جو اس کا حق بنتا ہے اللہ رب العزت نے وہ دیا ہے، کسی پر اللہ رب العزت ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 73 اس کے اندر اللہ فرماتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ اب اوپر دیکھیے، غور کریں کہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا کہ یہ جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کی تھی کہ یہ مہاجر اور انصار یعنی یہ تمام مسلمان جو ہیں آپس میں کیا ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، دوست ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں اب اسی کے اپوزٹ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہ پھر تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر آپس میں چاہے آپ دیکھیں ان کو ظاہری طور پر کہ کتنا ہی ان کا آپس میں جھگڑا ہو، جیسے آپ دیکھ لیں یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں، ان کے حوالے سے خود قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ ان کے نبی تک کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان عیسائیوں کے نبی کو مانتے ہیں، یہودیوں کے نبی کو مانتے ہیں، سب کے انبیاء کو مانتے ہیں ہم سب۔ لیکن غور کیجئے کہ ان کے آپس میں اتنے شدید اختلافات اور دینی مذہبی اختلافات کے باوجود جب مسلمانوں کے خلاف باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں آج بھی ہمارے سامنے ہے غزہ کے اندر یہ سچویشن کیا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا اسرائیل ملک ہے اور اس کی مدد کے لیے پورا یورپ ہے، اس کی مدد کے لیے جناب پورا امریکہ ہے، اور سب اس کی مدد کے لیے آ رہے، واضح اس آیت کی زبردست تشریح آپ کو ہمیں آج آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ والذین کفروا، جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار حمایتی ہیں۔ لہٰذا کافر ہی کا دوست ہے، مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا ہے۔
اس لیے مسلمانوں کو اس یعنی جہالت سے، اس خوش فہمی سے، اور یہ جو پردہ مسلمانوں کی آنکھوں پر پڑا، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہاں، آپ ان کے ساتھ تعلقات ضرور رکھ سکتے ہیں، یعنی جیسے دیکھیے انٹرنیشنلی آپ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تو رکھنے ہی پڑتے ہیں، تجارت ہے اور بہت سے اور معاملات ہیں، تو ظاہر ہے اس میں وہ تعلق اور بات ہے، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، وہ جناب ہماری ان سے محبت ہے، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسلمان ہے مسلمان کا دوست ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کافر کافر کا دوست ہے، تو آپس میں ان کے دوستیاں محبتیں ہیں۔ ایک مسلمان کا ایک کافر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ، کسی قسم کی جو دوستی محبتیں اور دلی جو جگری یاریاں ہیں وہ ممکن نہیں ہیں۔ ہاں، آگے پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ کافر کافر کے دوست ہیں، فرمایا الا تفعلوہ، اگر نہ تم سب کرو گے اسے، یعنی جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں نا، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، اگر تم بھی ایسا ہی نہیں سمجھو گے نا کہ نہیں تم آپس میں دوست ہو مسلمان سارے اور ان کو اپنا دشمن سمجھو گے، یعنی تم نے بھی اگر ایسا ہی نہ کیا جیسا وہ کافر کر رہے ہیں۔ کافر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں نا، اس غزہ کے مقابلے میں تمام کافر اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو اب دیکھیے کہ جیسے وہ ساتھ ہیں، تو اگر تم نے بھی ایسا نہ کیا، یعنی اب مسلمانوں کو آج کی سچویشن میں چاہے دیکھ لیں، تو اگر مسلمانوں کے اوپر بھی یہی بات فٹ کریں کہ مسلمانوں نے اگر ایسا نہ کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کی حمایتی ہوں، ہم بھی ایک دوسرے کے دوست بنے، اور چاہے دور کا کوئی مسلمان ملک ہو، وہ بھی چاہے فلسطین کے ساتھ زبان کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی اور رشتہ نہیں ہے ان کا، چاہے وہ کچھ انگلش بولتے ہوں، وہ عربی بولتے ہیں فلسطینی، اس کے باوجود اگر ہم نے بھی اسلام کی بنیاد کے اوپر آپس میں رشتہ نہ بنایا، اگر ہم نے بھی وہ ایک دوسرے کی ولایت اور دوستی نہ کی جیسے کافر کافر کی کرتے ہیں، تو اس کی طرف یہاں پر اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہمیں بھی ویسی ہی اصل میں دوستی کرنی ہے۔ اگر نہ کی تو تب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، یعنی اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین کے اندر فتنہ فساد آئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھتے جائیں کہ بعض نے بعضہم اولیاء بعض کی جو آیت آئی ہے اس سے وارث ہونا مراد لیا ہے، یعنی اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ یعنی دونوں ہی معنی لے لیں، پہلا معنی وہی کہ اگر تم نے مسلمانوں کی مدد نہ کی، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نہ کی جیسے کافر ایک دوسرے کی دوستی کرتے ہیں، تو پھر فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم وراثت، کیونکہ اس کا ایک معنی ہم نے وراثت بھی کیا ہے، تو اگر وراثت کا معنی کریں تو کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے اگر محض قرابت کو سامنے تم نے رکھا کہ نہیں ہم تو صرف عربز ہیں، ہم جناب ایشینز ہیں، ہم جناب افریقی ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ یعنی یہ جو قومیت پرستی ہے، یہ جو نیشنلزم ہے، اس سے دیکھیے آج ہمارے سامنے فتنہ ہے، اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ یعنی اس آیت کو اگر وراثت کے معنی کے اندر بھی دیکھیں تو دیکھیے ہمارے سامنے وہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان ہے اور اس کے بیٹے میں اولاد میں کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے، یا باپ مسلمان بن گیا، پہلے ساری کافر تھے اب باپ مسلمان ہو گیا، تو اب یہ اولاد اس کی وارث نہیں ہے۔ یا اسی طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں، یا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بالکل واضح ہے، اور اس آیت کو بھی اس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے بھی اسی انداز میں اپنی دوستیاں، اپنے رشتہ داریاں، اپنے جو حمایت ہے، اپنی یہ جو وراثت کے اندر ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، اگر یہ ویسے نہ کی جیسے کفار کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنہ، تو ہوگا فتنتن، اور یہاں پر فتنتن جو ہے یہ نکرہ لایا گیا ہے، اور نکرہ میں وسعت ہوتی ہے، یعنی پھر بہت بڑا فتنہ ہوگا زمین کے اندر۔ وفسادن، یہاں پہ پھر فساد کو نکرہ لایا گیا ہے، یعنی زیادہ فساد ہوگا، اور ساتھ کبیرن بھی کہہ دیا ہے، یعنی بہت بڑا پھر فساد اور بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ برپا ہونا وہ لازم ہے۔ یعنی مسلمانوں کے کیا پھر ہوگا؟ راز افشا ہوتے رہیں گے۔ یعنی اگر ہم نے یہ دوستیاں یاریاں کا وہ جو سلسلہ ہے اگر صحیح نہ کیا اس کو، یعنی مسلمان کو کافروں سے دوستیاں رکھ رہے ہیں، کافر مسلمانوں سے رکھ رہے ہیں، اگر ایسا سلسلہ جاری رہا تو دیکھیے کیا ہوگا پھر؟ مسلمانوں ہی کے اندر جو ہے اپنے دوسرے مسلمان ملک یا دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف جو ہے اس کے راز افشا کریں گے، آئے دن جنگ رہے گی۔ کفار کے خلاف مسلمانوں کے یکجان نہ ہونے سے
اسلام اور مسلمان کمزور ہوں گے، مسلمانوں کا رعب جاتا رہے گا کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کسی بھی ملک پہ چڑھائی کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم پھر وہی دیکھیں، اگر اسی کیس کو دیکھ لیں غزہ کے یا اسی طرح سیریا کے، تو یہ دیکھیے کہاں کہاں پر اس کی نظر ہے اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے وہ آگے تک، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مسلمانوں کا رعب ہے ہی نہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کفار غالب آئیں گے، تو ان کے ساتھ رہنے والے مسلمان پھر کیا کریں گے؟ انہوں مرتد ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھیے اسپین وغیرہ کے اندر کوئی اور ملک ہے، فلپائنز ہے، جہاں پہ اسلام ایک زمانے میں رہا ہے لیکن اس کے باوجود پھر واپس سب لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ بعض کا زبردستی یہ لوگ کافر بنا لیتے ہیں، مرتد بنا لیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خود مسلمان جو ہیں ان کے رسوم و رواج، ان کے عقائد اور اعمال قبول کریں گے۔ آج اس کی مثال پھر ہمارے سامنے، جو لوگ کافر ملکوں کے اندر رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، جب کرسمس آئی ہے تو سب ایک دوسرے کو کرسمس مبارک کر رہے ہیں، ہولی آئی تو جناب مسلمان کافر کو ہولی کی مبارکباد دے رہا ہے، دیوالی کی مبارکباد دے رہا ہے، یا اسی طرح عیسائیوں کے تہوار ہیں جو کافر ملکوں کے اندر، یورپ یا امریکہ کے اندر رہتے ہیں، ان کو جناب ان کے ہر ایونٹ کے اوپر مبارکبادیں چل رہی ہیں، انہی کے جیسے رسم رواج ہو گئے ہیں، انہی کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں اسی طرح بے پردہ ہو کر باہر گھومتی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، اور انہی کے اعمال کو پھر مسلمان قبول کرنے لگیں گے، یا پھر ان پر خاموش ہو جائیں گے۔ اگر فرض کرو کوئی کہے نہیں جی ہم نہیں کرتے، ہم تو اسٹرکٹ ہیں، تو چلو پھر کیا ہے، پھر ان پر خاموش ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بیچارگی ہے، یا شاید آزمائش کا شکار ہو جائیں گے، یعنی وہی کام جو پیچھے اوپر ہم نے پڑھا ہے پچھلی آیت کے اندر کہ ان کے اوپر اگر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو پھر کیا ہے، وہ بیچارے ہیں، کیونکہ سارا معاشرہ تو انہی کا معاشرہ ہے۔ غرض ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، جنگ و جدل ہوگی، شرک و کفر ہوگا، بے حیائی ہوگی اور بدکاری ہی کا دور دورہ ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، یعنی یہ بہت بڑا فتنہ اور فساد کی ایک جڑ یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں جس طرح دوستی مسلمان کو مسلمان سے رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی حمایت کرنی چاہیے، اور کافر کے مقابلے میں جیسے اکٹھا ہونا چاہیے، جیسے کافر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اگر ویسے نہیں ہوتے تو یہی اصل میں فتنے کی سب سے بڑی جڑ، یہی اصل میں فساد کبیر ہے، یہ اس کی بنیاد، اس کی جڑ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دی۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 74 75 دو آیتیں، آخری آیتیں اس سورۃ الانفال کی، ان کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور ان سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جن لوگوں نے آووا، پہلے بھی ہم یہ ساری آیتیں تقریباً اسی الفاظ سے پڑھ آئے ہیں، جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو، ونصروا اور ان سب نے نصرت کی، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اب نئی بات اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یعنی یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ دیکھیں اتنا سٹریس ہے، اولئک میں بھی وہی لوگ کہا گیا ہے، ہم کا معنی لگا کر دوبارہ اس کے اندر مزید تاکید ہے، یعنی یہی تو ہیں وہ لوگ المؤمنون جو اصل میں ایمان والے ہیں، حقا کہہ کر مزید اس کے اندر دیکھیے سٹریس ہے، مزید تاکید، اور اس جملے کے اندر اتنا زبردست سٹریس پیدا کیا گیا ہے کہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ اصل میں کون مومن ہو سکتا ہے، کہ اصل میں حقیقی مومن تو یہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، جنہوں نے جگہ دی ہے، جنہوں نے مدد کی ہے، اور کن کی غور کریں یہ مدد کریں، ہجرت والوں کی، کن کی مدد کریں، جہاد کرنے والوں کی، تو لہٰذا دیکھیے مہاجر اور مجاہد کا یہاں پر کتنا زبردست مقام بتایا جائے، تو یہ ہے کون، ہم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، لہم مغفرتن ان کے لیے ہے، لہم ان کے لیے، مغفرتن اور نکرہ ہے مغفرتن، جب نکرہ ہو تو اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہی انہی کے لیے ہے بہت زیادہ مغفرت، ورزقن یہ پھر نکرہ ہے، کریمن یہ بھی نکرہ ہے، اور ان کے لیے ہے بہت زیادہ یعنی بہترین اور بہت زیادہ کرم والا، عزت والا رزق،
یعنی ان کے لیے زبردست مغفرت بھی ہے اور انہی کے لیے زبردست رزق بھی اور بہت زیادہ عزت بھی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، من میں بعد، بعد یعنی وہاجروا، یعنی جو بعد میں ایمان لائے، یعنی اب یہ بات ان لوگوں کی جاری ہے جو ایمان کب لائے ہیں؟ دیر سے، یعنی بعد میں ایمان لائے ہیں۔ وہاجروا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہاجروا، اور ان سب نے ہجرت کی۔ وجاہدوا، اور ان سب نے بھی جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ مل کے، یعنی تمہارے ساتھ جب تم جہاد کرے تو انہوں نے بھی پھر تمہارے ساتھ مل گئے، تمہارے ساتھ مل کے انہوں نے بھی جہاد کیا، ہجرت کی۔ فَأُولَئِكَ مِنکم، تو پھر یہ بھی تو وہ لوگ ہیں، منکم، تم ہی میں سے، یعنی ان کو بھی اللہ نے انہی میں شمار کیا ہے جو اولین مہاجر اور انصار تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بھی کیونکہ چاہے دیر سے ایمان لائے ہیں اور لیکن انہوں نے ہجرت کی ہے، تمہارے ساتھ جہاد کیا ہے، تمہارے ساتھ مل کے، تو لہٰذا یہ فَأُولَئِكَ مِنکم، یہ تم ہی میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور آگے فرمایا اور اولو کہتے ہیں والے، الارحام رحم والے، اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی رحمی رشتوں، یہاں سے رحمی رشتے مراد ہیں، یعنی جو سگے رشتے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اولو الارحام۔ تو اللہ نے فرمایا اور جو رشتہ دار ہیں، رشتے والے ہیں، بعضہم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعض، بعض سے، یعنی رشتہ دار جو ہیں پہلی بات تو کہ وہ قریب ہیں، اور پھر ان میں سے بھی بعض سے زیادہ حقدار بنتے ہیں، حقدار ہیں۔ کہاں؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ نے کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، یعنی اللہ نے جو پہلے لکھ رکھا ہے، جو اصل قانون ہے اللہ کا، اس کے مطابق رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں بعض سے بعض۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، بی ساتھ کل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو اب یہ جو دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، اب پہلے پھر انہی دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ہجرت کرنے والے، اور ہجرت کرنے والے کون؟ جو ان کی ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور وہ جہاد کرنے والے بھی ہیں، وہ ہجرت کرنے والے بھی ہیں۔ تو پہلے ان کا تذکرہ فرمایا، پھر بتایا کہ اور جنہوں نے نصرت کی، جنہوں نے جگہ دی۔ تو یہ دو گروہ، یعنی مجاہدین اور یعنی مہاجرین اور انصار کے دو گروہ ہیں۔ تو مسلمانوں کے پہلے دو گروہوں کے اعتبار سے اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کی زبردست قسم کی مدح سرائی کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جو ان کے لیے اللہ نے تیاری کی ہے، جو ان کو اللہ رب العزت نے رزق کریم عطا کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں ان کی تین طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ ہجرت والے ہیں، یہ جہاد والے ہیں، اور اہل ایمان کو جگہ دینے اور نصرت کی وجہ سے یہ اصل میں کون ہیں؟ یہی ہم المؤمنون حقا، یہ اصل میں پکے مومن ہیں۔ یعنی سب سے پہلی ان کی صفت یہ ہے، ان کی تعریف میں یہ بات اللہ نے کی کہ اگر کوئی اپنے ایمان کی پختگی کی بات کرے تو سب سے زیادہ جو حقیقی مومن ہیں، سب سے زیادہ پکے سچے مومن ہیں، تو اصل میں یہ دو گروہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ایمان لیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور ان مجاہدین کی، ان ہجرت کرنے والوں کی مدد بھی کی، ان کو جگہ بھی دی۔ تو یہ مہاجرین اور انصار، ان کی جماعت جو ہے یہ سب سے پکے مومن ہیں، بخلاف ان کے جو ایمان تو لائے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور جو ان کے ایمان کی اصل میں خامی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے ان مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ تو یہ سب سے بڑی سند اللہ رب العزت نے جو ان مہاجرین و انصار کو دی ہے، یہ ان کو ملتی ہے۔ اور اس میں اصل میں ان لوگوں کا بھی اللہ رب العزت نے منہ بند کیا ہے کہ جو لوگ آج ان ہی عظیم شخصیات کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو بری بری باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں کہ یہی اصل میں سچے مومن ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو مومنین کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں نا، ایک پورا گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین کو مخاطب کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہیں حقیقی مومن کہ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے ایمان لائے۔ کب ایمان لائے ہیں؟ جب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہا۔ ان میں گھر والے بھی ہیں، ان میں باہر والے بھی ہیں، ان میں قریبی ساتھی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان ہیں، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام ہیں۔
کہ جو لوگ شروع کے ایمان لانے والے، پھر اس میں ہجرت کرنے والے، جہاد میں حصہ لینے والے، اور پھر اسی طرح مہاجرین کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر ان کے نام موجود ہیں، تو یہ لوگ ہیں اصل میں جو حقیقی مومن ہیں۔ اور ان سے ان لوگوں کے خلاف بات ثابت ہوئی کہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی زبان درازی یہ بالکل جھوٹ اور افتراء ہے، اور اللہ رب العزت کے خلاف اصل میں اس آیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس آیت کا انکار ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک سند سے نوازا ہے کہ یہ ہیں حقیقی مومن۔ اچھا، دوسرا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی تعریف میں جو الکلمات فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے لیے عظیم مغفرت اور بخشش ہے۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک بڑی زبردست مغفرت ہے۔ تو مغفرتن میں تنوین کہہ کر، تنوین میں تعظیم کا معنی ہوتا ہے، یعنی ایک زبردست قسم کی بہت زیادہ مغفرت ہے، یعنی اللہ ان کے بہت سے گناہوں کو، یعنی اگر گناہ گار تھے بھی، بعض لوگ کہتے ہیں نا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حوالے سے بہت سے لوگوں نے آج کے زمانے میں کتابیں لکھی اور ان کے اندر بات چیت کی کہ جناب انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کو مغفرت کر چکے ہیں، اور زبردست قسم کی مغفرت ہے۔ اگر ان کو، ویسے تو پہلی بات وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کے حوالے سے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہو بھی تو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کے بدلے میں ہر چیز کو ان کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح حدیثوں کے اندر یہ ثابت ہے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کچھ بھی کریں گے تو پھر بھی اس کے باوجود وہ جنتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسے بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں یہاں پر اللہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرتن، عظیم مغفرت ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ کہ ان کے لیے رزق کریم ہے، یعنی ان کو رزق بھی ملنے والا ہے، اور کیسا رزق؟ باعزت رزق۔ اور اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ اس میں جنت کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ دنیا میں باعزت روزی کا بھی وعدہ ہے، یعنی رزق کریم میں ہر طرح کی روزی ہے، کیونکہ خاص نہیں کیا اللہ نے، اور تنوین کے ساتھ اس میں بھی وسعت اور تعظیم ہے۔ اور اس حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عزت کی روزی سے مراد مال غنیمت ہے، کہ اللہ نے دنیا میں بھی دیکھیے جہاد کے بدلے اور جہاد کی اس برکت سے اللہ رب العزت نے مال غنیمت اور مال فیض سے نوازا ہے۔ اور جو خالص ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اصل میں مجاہدین ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو سردار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی دیکھیے ان کو دیا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت جو اس سورت کی آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں۔ اب یہ ایک چوتھے گروہ کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی 3 گروہ پہلے آیتوں میں آ چکے تھے، اب یہ چوتھا گروہ جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو اصل میں بعد میں ایمان لائے ہیں۔ من بعد، آمنوا من بعد، اللہ نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ یا تو جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے یا پھر صلح حدیبیہ کے زمانے کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں، تو دونوں ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر کے بعد یا پھر صلح حدیبیہ کے بعد ان مسلمانوں کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ مسلمان ہیں کہ جب اسلام، یہ اس وقت لائے ہیں کہ جب اسلام حالانکہ ایک طاقت بن چکا تھا، مسلمان جو ہیں وہ یعنی ایک زبردست پاور کی صورت میں واضح ہو چکے تھے، اور یہ لوگ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ ہجرت بھی کی ہے۔ یہ ہجرت بھی انہوں نے کی اور اولین مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور ان کے ساتھ مل کر ہاجروا وجاہدوا، ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے ان کے ساتھ، معکم فاولئک منکم، کیونکہ جب ان کے اعمال تمہارے ساتھ مل کر ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو پھر یہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی، یہ تمہارے ساتھ ہی شمار ہوں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اولین مہاجر ہیں، جو اولین جہاد کرنے والے ہیں، جو اولین جو ہجرت کرنے والے تھے، حالانکہ انہوں نے ایمان بعد میں لایا ہے، حالانکہ انہوں نے ہجرتیں بعد میں کی ہیں، جہاد میں بعد میں حصہ لیا ہے، اور ان میں آپ خالد بن ولید لے لیجئے اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں اس طرح کے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے اس جو ہے لشکروں کے اندر زبردست جو ہے اپنے مارکے جو ہیں وہ دکھائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، تو وہ تم ہی میں سے ہیں۔ یہ زبردست لفظ ہے، اس لفظ کو اگر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا شمار انہی میں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے آج جو ہیں بدتمیز قسم کے لوگ ایسے بعد کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی زبان درازی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو اس طرح کے لوگ تھے، یہ تو بعد میں ڈر کے اسلام قبول کیا، ان لوگوں نے یہ کیا اور وہ کیا، ان کے حوالے سے بڑی بکواسات کی یہ لوگ کرتے ہیں آج۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، وہ تو تم ہی میں سے ہیں۔ تو اگرچہ سبقت کی وجہ سے پہلوں کا درجہ وہ ظاہر ہے، مقدم ہے، یعنی یہ بات نہیں ہم کر رہے کہ وہ، ہم نے پہلے شروع میں فضیلت کی بات کی کہ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جو مہاجرین ہیں۔ اس کے بعد کن کا درجہ ہے؟
جو اصل میں انصار ہیں، یعنی مدینہ والے جو لوگ تھے وہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اصل میں ان کو گنا گیا ہے کہ یہ ان کے بعد یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا خود کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، اولئک منکم، یہ تم میں سے ہیں۔ ہاں درجہ پہلے پہلوں کا ہے، جیسے خود اللہ نے قرآن میں سورہ واقعہ میں فرمایا والسابقون السابقون، یعنی جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی آگے وہ تو بڑھ چکے، وہ تو پہل کر چکے، تو یقیناً ان کا درجہ تو پہلے ہی ہے، جیسے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ لیکن اللہ رب کے پیارے حبیب نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، کہ بندہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو لہٰذا قیامت کے دن بھی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت اور دوستی رہی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر آیت میں بھی واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں کوئی بھی کام تم کرتے ہو، ایمان لائے وہ بھی ایمان لائے، ہجرت کی ہاں بعد میں ہجرت کی، لیکن انہوں نے بھی ہجرت کی، جہاد کیا انہوں نے بھی جہاد کیا، اور تمہارے ساتھ وہ ویسے ہی شامل رہے ہیں، تو یہ تم ہی میں سے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے ان لوگوں کی بھی، لیکن یقیناً درجے میں یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ لیکن ایسا کہنا کہ جناب ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ ان کی نیتوں کے اوپر شک کرنا اور ان کے حوالے سے الٹی پلٹی باتیں کرنا اور ان کو اس طرح سے ثوابی بھی نہ سمجھنا، یہ بہت ہی بڑی جو ہے نا بدبختی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اچھا آگے اللہ فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک مختلف بات کی جا رہی ہے، اور اس کا تعلق وہ پیچھے جو بات ہماری تھی کہ اخوت میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں ایک اخوت کا رشتہ بنایا، اور اس رشتے میں ہم نے اولیاء کے ترجمے میں یہ بات کی تھی کہ اس کا ترجمہ وراثت بھی ہے، اور وہ لوگ وراثت میں بھی حصے دار بن گئے۔ تو لیکن اس آیت نے اس پہلی وراثت کو منسوخ کر دیا، تو یعنی اب آئندہ سے میراث کہاں پر ہوگی؟ دینی بھائی چارے کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی شخص مسلمان ہو گیا تو وہ دینی تو بھائی ہے، لیکن وہ سگا بھائی نہیں ہے، تو لہٰذا اب وہ وارث نہیں ہے۔ ہاں آپ کی مدد نصرت اس کے ساتھ ضرور رہے گی، اور آپ کی دوستی یاری اسی کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، لیکن جو وراثت ہوگی وہ رشتہ داری کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو پہلی وراثت والی بات تھی جو صرف دینی بھائی چارے کی بنیاد پر تھی اس کو منسوخ قرار دیا، اور جو حکم جو ہے جو اصل حکم ہے، اس کو ہم بلکہ نیا حکم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ اصل جو حکم ہے اس کی طرف آ گئے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خود اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، اور کتاب اللہ یعنی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں جو اللہ ہمیشہ جاننے والا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تو حقیقت حال تو اللہ کو پتہ تھی، تو لہٰذا اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ نسبی کون؟ یعنی جو سگے رشتہ دار، سگے بہن بھائی، سگے ماں باپ اور اس طرح کے وہ سگے رشتے، اور اس طرح سسرالی رشتے جیسے بیوی ہے اور اس اعتبار سے جو رشتے ہیں، تو وہ صرف جو ہے وہ ورثاء کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک اور زائد وجہ ہے۔ یعنی دیکھیے، یعنی ایک طرف ہو کہ ٹھیک ہے ایماندار، ہاں یعنی آپ کے رشتہ دار اگر وہ مسلمان ہیں، جیسے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، ہاں کافر مسلمان کا یا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سب مسلمان ہیں تو اب مسلمان تو سبھی ہیں، تو لہٰذا اب جو ان کی رشتہ داری ہے یہ ایک زائد وجہ بن گئی کہ اب یہ اولا ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ حق میں زیادہ ہیں بعض سے، تو لہٰذا ان کا حق زیادہ ہے۔ اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، تو اللہ کے حکم کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم اصل میں تھا ہی ہے، اصل حکم تھا ہی ہے، لیکن اخوت کی بنیاد پر عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔ یعنی وہ ایک ضرورت کے تحت تھا کہ مسلمان اب آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے تو ان کی مدد کی جائے، تو اللہ رب العزت نے انصار کی ایک ایسی قوم وہ سامنے ویلکمنگ جو رکھی کہ جن لوگوں نے خوش آمدید کہا اور ان کو جگہ بھی دی، ان کی مدد بھی کی، تو یہ ایک وقتی ضرورت تھی۔ جب مسلمان اسٹیبلش ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں باقی بچی ہے، تو لہٰذا اصل حکم فی کتاب اللہ جو تھا، جو لوح محفوظ میں تھا، اس کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے اور کس کا بعد میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے کہ جناب یہ پہلے کہہ دیا اب بدل دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کوئی ایسی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا کون ہے؟ علم والا تو اللہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، کب کون سا حکم نافذ کرنا ہے، کب کس کی زیادہ ضرورت ہے، کب ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے تابع ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کو حق زیادہ ملنا چاہیے، کس کو بعد میں، اور کب کیا کیا جائے، لہٰذا اس کے تمام احکامات سراسر علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ تو اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورۃ التوبہ کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ جی، اب ہمارا کوئز ہے، اور کوئز میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، شروع میں جو ہم نے بات کی تو مسلمانوں میں سب سے افضل کن کو قرار دیا گیا ہے؟ تو مسلمانوں میں سب سے افضل اصل میں کون سا گروہ تھا؟ اس کے بعد والذین آووا ونصروا، تو ان سے مراد اصل میں کون سے مسلمان ہیں، یعنی جن کو کہا ہے اللہ نے آووا ونصروا، تو یہ کون سے قسم کے مسلمانوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ اسی طرح اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو اس آیت کے ٹکڑے میں اولیاء کا جو لفظ ہے اس سے کون سے دو مفاہیم مراد لیے گئے ہیں؟ ہم نے دو معنی اس کے بیان کیے تھے۔ اس طرح فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، تو یہاں کون مراد ہے؟ والذین آمنوا ولم یہاجروا، تو یہ مسلمانوں کی جو کون سی اصل میں قسم ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے ان کا کیا درجہ ہے؟ اور آگے فرمایا الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، تو کس صورت میں ان مسلمانوں کی مدد نہیں کی جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کی مدد کرو اگر وہ مدد کے لیے پکاریں۔ کون سی صورت ہے کہ جب مدد کے لیے چاہے پکاریں بھی تب بھی آپ مدد نہیں کر پائیں گے؟ تو وہ کون سی صورت ہے جس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا؟ آگے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، تو فتنہ، اور یہاں پر دیکھیے کافروں کو کے بارے میں فرمایا کہ کافر بعض کے دوست ہیں۔ تو اس جگہ پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فتنہ اور بڑے فساد کی اللہ نے ایک وجہ بیان کی کہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد جو ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ایک کوئی بات ہے، وہ کیا بات تھی؟ اسی طرح فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، تو مہاجرین اور انصار کی فضیلت اور بطور انعام تین چیزیں بیان کی گئی تھیں، تو وہ تین کون سی چیزیں تھیں؟ اور آگے ہے فاولئک منکم، یعنی بعد میں ایمان لانے والوں کو کن اعمال کی بنا پر اولین مہاجرین اور انصار کے ساتھ ملا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ انہی میں سے ہیں؟ تو وہ کون سی چیزیں تھیں اور کون سے خصائص تھے؟ اور آخری سوال ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہاں کس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے؟